وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دن پھرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو ڈیر و ڈیل مال و دولت عطا فرمانے لگتے ہیں، تو ایسے انسان کو خواب میں یہ 5 چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے ایسے 5 کام بھی بیان کریں گے جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دن میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہوتے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو ترس اخلاق دیکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وضع و وصیت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اور اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں، تو انہوں نے یہ 5 کام بتائے۔ محترم ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1، فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ جب تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ یہی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کا اس رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسرے مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ دوسرا کام، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ اس کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے جو وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب علی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی ہے جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جن کے نام کے نعرے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے۔ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسائیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا تو شام ہو گئی، رات ڈلنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، پھر چلتے ہیں، عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے،
اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور وہاں جا پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پر گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام، والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 کام ہیں کہ جن کو کرنے والے کبھی غریب نہیں رہتے اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے خواب میں کون کون سی 5 چیزیں نظر آتی ہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندیاں ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ اسی طرح خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا اور خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا، تو ان سب خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار دولت سے نوازنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ناظرین کرام، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم ان ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔